بدعات میں خرافات میں ملوث ہیں، سوچنے کی نوبت نہیں آتی، سوچنے کی مہلت تک نہیں ملتی، اور اسی میں ملوث ہیں کہ آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، ہمارے مولوی کی بات ہے، ہمارے امام کی بات ہے، اس کو کیسے ٹھکرا دیں، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ مگر غور کیجئے، اگر آپ اپنے دل سے دماغ سے غور کر کے سوچ کر کے سمجھ کر کے فیصلہ کریں گے، حق کو تلاش کریں گے، قرآن و سنت کے منہج کے ساتھ تلاش کریں گے، انشاءاللہ آپ کو حق مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کے والد بتوں کو بیچتے ہیں، بتوں کا ایک بازار اکٹھا کر رکھا ہے، دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ آخر ان میں کیا دم ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی مکھی ہانک سکتے ہیں، آخر ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں اس کی پوجا کرتے ہیں؟ ایک روز سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کیا کہا؟ عید کا دن تھا، لوگ جا رہے ہیں عید میں، ابراہیم سے کہا ابراہیم چلو، ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، آج میں بیمار ہوں، بیمار ان بتوں کی آلائشوں سے ہیں، آپ بیمار ان جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اس شرک کو دیکھ کر کے، اس گندگی کو دیکھ کر کے آپ بیمار ہیں، کہا انی سقیم۔ اور اس کے بعد لوگ گئے، چلے گئے، پھر گئے بتوں کے پاس، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، خالی ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، بتوں کے پاس گئے، کہا مٹھائیاں بتاشے اور طرح طرح کے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، کہا الا تأکلون، تم لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، بول کیوں نہیں رہے ہو تم لوگ؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد ان سب کو پٹائی کیا، سب کو مارا، بولتے رہے ہوں گے ما لکم لا تنطقون، میں تمہیں توڑ رہا ہوں، تو میں تمہیں مار رہا ہوں، تم لوگ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ قوم کے لوگ آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابراہیم، لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہی نوجوان ہے جو بتوں کے خلاف بولتا ہے، یہی شخص ہے جو ہمارے ان معبودان باطلہ کے خلاف ہے، پوچھتے ہیں کہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام ابھی بھی سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ انہی سے پوچھ لو، ان بتوں سے پوچھ لو، وہ لوگ خود کہتے ہیں یہ کیسے، یہ تو بولتے ہی نہیں، ان سے کیا پوچھیں؟ کہا جب بولتے نہیں، جب یہ کچھ کر سکتے نہیں، تو پھر ان کو کیوں معبود مانتے ہو؟ اور پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ آؤ ہمارے ان معبودان باطلہ کی حمایت میں کھڑے ہو، ان کے ساتھ میں کھڑے ہو، ان پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو۔ لوگ آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے، اس ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بڑا سا الاؤ لگاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس الاؤ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی توحید کے لیے، اسی توحید کے لیے جس توحید کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ کیا توحید، اسی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، ایسی تدبیریں کر رہے ہیں کہ ابراہیم کا نام و نشان مٹا دو، اور آگ کے الاؤ میں کہا جاتا ہے من جنیق سے اتنا بڑا الاؤ تھا کہ من جنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا، اور ادھر رب کی طرف سے آواز آتی ہے کیا؟ یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ کیا مطلب سلامتی کے ساتھ؟
اتنا ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک سے نقصان پہنچے، اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے۔ آگ ہے، الاؤ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو، اس توحید پرست کو، اس حق پرست کو اللہ رب العالمین نے اس الاؤ سے بچا لیا۔ اور جانتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا، سب لوگ مادرزاد ننگے اٹھیں گے۔ سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا، اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم ہوں گے۔ کیوں؟ اس الاؤ میں جب ابراہیم کو پھینکا گیا تھا تو کپڑے تک نکال دیے گئے تھے، اللہ نے بچا لیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں، پوری قوم کو دعوت دیتے ہیں، اپنے والد محترم کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ملوث ہے شرک کے اندر، کس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، والد محترم کو سمجھاتے ہیں۔ ہم اور آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو توحید یہاں پر سیکھ لیے، اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں، ہمارے گاؤں والے ہم کو بھگا رہے ہیں، ہمارے والد ہمارے باپ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا انداز دیکھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو دیکھ رہے ہیں کہ بت پرستی میں، شیطان کی پرستش میں ملوث کر رہے ہیں۔ یا ابتی، اے ابو جان، لا تعبد الشیطان، اس شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ رحمان کا، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے والد محترم، میرے پاس علم آیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ علم دیا ہے، مجھ کو بتلایا ہے، مجھ کو ہدایت کے راستے پہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ بھی اس سیدھے راستے پر آ جائیے۔ باپ ہے سننے کے لیے نہیں، اور بیٹے کی طرف دیکھیے، کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ کہا اے ابو جان، مجھ کو خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کہتے ہیں ہمارے باپ، ہمارے قوم، ہمارے گاؤں کے لوگ مارتے ہیں، بھگاتے ہیں۔ سنیے باپ کا جواب، سنیے۔ بیٹا اتنے محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ باپ کو کہہ رہا ہے، اور باپ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم سن لو، لئن لم تنتہ، اگر تم باز نہیں آئے، لأرجمنک، ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے، وہجرنی ملیا، تم ہم سے دور چلے جاؤ، ہم تمہیں دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ پھر بیٹے کو سن لیجئے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے لأرجمنک وہجرنی ملیا، اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ بیٹا کہہ رہا ہے سلام علیک، میں تو آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی بخشش کر دے، اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ لا دے۔ یہ توحید کو اپنانے کا، توحید کی دعوت کا، توحید کے پیغام کو پہنچانے کا یہ بہترین طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا۔ اور ایک مرتبہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی عرب ہی کے اندر ایک کوئی باپ تھا بیچارہ، بہت زیادہ بری طرح سے شراب نوشی میں اور برے کاموں میں ملوث رہتا تھا۔ بیٹا تھا ایک،
گونگا تھا. سن لیجئے دعوت کا یہ طریقہ بھی دیکھ لیجئے. بیٹا گونگا ہے, نماز پڑھنے جاتا ہے اور تلاوت کو سنتا ہے, امام صاحب کی تلاوت کو سنتا ہے, بول نہیں پاتا, کیسے سمجھائے. ایک دن باپ کے پاس جا کر کے سر رکھ کر کے رونے لگتا ہے. باپ پریشان ہوتا ہے کہ کیا بات ہے. باپ کی انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لاتا ہے اور مسجد میں یہی آیات امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں. باپ سنتا ہے, رونے لگتا ہے بیٹھ کر کے بیٹے کو پکڑ کر کے, اور وہیں توبہ کرتا ہے اور پھر توحید اور برائیوں کو چھوڑ کر کے, جن برائیوں میں ملوث تھا ان برائیوں کو چھوڑ کر کے, گناہ کے کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف